اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 11 سے آج کا سبق ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، تمسخر نہ کریں لوگ ایک دوسرے سے، عسى ان یکونوا، شاید کہ وہ لوگ، خیرا منہم، ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں سے تمسخر کریں، عسى ان یکن، شاید کہ وہ، خیرا منہن، ان سے بہتر ہوں، ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ ہی ایک دوسرے پر عیب لگاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی چڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے نام ڈالو، بئس الاسم الفسوق، برا نام ہے گنہگاری کا، بعد الایمان، ایمان کے بعد، ومن لم یتب، اور جو کوئی توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی بے انصاف ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حجرات کے بارے میں جیسے کہ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ آداب معاشرت سے متعلق ہے۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو آداب تھے ان کو تذکرہ کیا، اس کے بعد مسلمانوں کی اجتماعی اصلاح کے احکام بیان کیے۔ اس آیت مبارکہ میں اب افراد کے فرداً ہر شخص کے جو حقوق ہیں، جو آداب ہیں، جو فرائض ہیں، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ زیر نظر آیت مبارکہ میں 3 چیزوں کی ممانعت کی گئی ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، کسی مسلمان کے ساتھ تمسخر اور استہزاء کرنا جائز نہیں۔ ولا تلمزوا انفسکم، دوسرا کسی پر طعنہ زنی کرنا ممنوع ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو ایسے لقب سے ذکر کرنا جس سے اس کی توہین ہوتی ہو یا وہ اس سے برا مانتا ہو، اس کی ممانعت ہے۔ ان 3 چیزوں کی ممانعت اس آیت مبارکہ کے اندر کی گئی، اور ہر شخص کو یہ فرداً ذمہ داری دی کہ یہ ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام نہ کرے۔ ایسا نہیں کہ کسی قوم یا کسی گروہ میں 1-2 لوگ کرتے رہیں اور باقی نہ کریں، یا 1-2 لوگ نہ کریں اور باقی اس ذمہ داری کو اپنا کام سمجھ کر انجام دے۔ اس چیز کی شدید ممانعت کی گئی۔ تمسخر کہتے ہیں کسی شخص کی تحقیر کے لیے، توہین کے لیے، اس کے کسی عیب کو اس طرح سے ذکر کرنا جس سے دوسرے لوگ اس پہ ہنسنے لگیں۔ اور جیسے یہ تمسخر زبان سے ہوتا ہے، ایسے ہی ہاتھ اور پاؤں وغیرہ سے یا آواز سے، نقل اتارنے سے، اشارہ کرنے سے بھی ہوتا ہے، یا کسی شخص کے سامنے اس کا کلام سن کر اس پر ہنسنا، اس کی تحقیر کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں قرآن کریم کی اس نص کے ذریعے سے حرام ہیں، اور جو لوگ ان کاموں سے توبہ نہ کریں ان کو ظالمین کہا گیا ہے۔ اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اتنے اہتمام سے اس کا تذکرہ کیا کہ مردوں کو الگ خطاب کیا، عورتوں کو الگ خطاب کیا۔ مردوں کو خطاب کرنے کے لیے لفظ قوم لائے، لا یسخر قوم من قوم، کیونکہ قوم کا لفظ مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی حکم عورتوں کا بھی ان کے حوالے سے ہو تو اس کو بھی بیچ میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس قانون سے ہٹ کر مردوں کے لیے تو یہی لفظ استعمال کیا، اور عورتوں کے لیے الگ سے نساء ان کا لفظ آیا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے
کہ نہ ہی کوئی مرد کسی مرد کا استہزاء کرے، کیونکہ اس کو کیا خبر، شاید وہ اللہ کے نزدیک اس کے نسبت زیادہ بہتر ہو۔ اسی طرح کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ تمسخر کا معاملہ نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ عورت اللہ کے نزدیک اس کے نسبت زیادہ بہتر ہو۔ اب یہاں پہ مردوں کو مردوں کے ساتھ اور عورتوں کو عورتوں کے ساتھ تمسخر کرنے سے منع کیا، حالانکہ اگر کوئی مرد کسی عورت کا مذاق اڑائے یا کوئی عورت کسی مرد کا اس طریقے سے مذاق اڑائے تو وہ بھی حرمت میں داخل ہے، لیکن یہاں پر اس کو ذکر نہیں کیا، جس کا واضح اشارہ اس طرف ہے کہ عورتوں اور مردوں کا آپس میں مل جل کے رہنا ہی ممنوع ہے، حرام ہے، لہٰذا جب آپس میں ملیں گے نہیں تو اس طرح کا تمسخر بھی نہیں آئے گا۔ تو حاصل آیت کا یہ ہے، اگر کسی شخص کے جسم کو، اس کی صورت کو، اس کے قد و قامت کو دیکھ کر کوئی عیب نظر آئے تو اس پر ہنسنے سے اور استہزاء کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں وہ اپنے اخلاص کی وجہ سے اللہ کے نزدیک اس کے نسبت زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سن کر سلف صالحین کا یہ حال تھا۔ عمر بن شرحبیل فرماتے تھے کہ اگر میں کسی شخص کو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پیتے ہوئے دیکھوں اور اس پر مجھے ہنسی آ جائے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی ایسا ہی نہ ہو جاؤں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کتے کے ساتھ بھی استہزاء کروں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں بھی کتا نہ بنا دیا جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی صورتوں اور ان کے مال و دولت پر نظر نہیں فرماتے، بلکہ ان کے قلوب اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو کسی انسان کی ظاہری حالت سے اس کے اوپر کوئی قطعی حکم لگانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے بعض اوقات جس شخص کے ظاہری اعمال ہمیں اچھے لگ رہے ہوں، اس کی قلبی کیفیات ایسی ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، یا کسی کے ظاہری اعمال سے اس کی بری حالت سمجھی جاتی ہو، لیکن اس کے باطنی کیفیات ایسے ہوں کہ وہ اس کے برے اعمال کا کفارہ بن جاتے ہوں۔ اس لیے کسی انسان کو بھی برائی میں مبتلا دیکھ کر اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس برائی کو برا سمجھنا چاہیے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری جس چیز کی ممانعت کی گئی ہے وہ لمز ہے۔ لمز کے معنی کسی میں عیب نکالنا، عیب کو ظاہر کرنا یا عیب پر تانا دینا۔ تو آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائے کہ لا تلمزوا انفسکم، تم اپنے عیب نہ نکالو۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ کہا گیا کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یعنی اپنے آپ کو قتل نہ کرنا یا اپنے عیب نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کو قتل کرنا اصل میں خود اپنے آپ کو ہی قتل کرنا ہے، کیونکہ اکثر ایسے مواقع پر جب ایک نے کسی کو قتل کیا تو دوسرے لوگوں کے حمایتی اس کو قتل کر دیں گے بدلے میں، تو گویا اس نے خود کو خود ہی قتل کیا۔ اور اگر یہ نہ ہو تو ایک مسلمان کا قتل کرنا اس حیثیت سے کہ وہ مسلمان تھا، یہ اپنے آپ کو کمزور کرنا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے قتل سے مسلمان خود کمزور پڑ جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی وہی ضابطہ ذکر کیا کہ لا تلمزوا انفسکم، اپنے عیب نہ نکالو، یعنی جب تم کسی کے عیب نکالو گے تو یاد رکھو کہ عیب سے تو کوئی بھی خالی نہیں، تم اس کے عیب نکالو گے وہ تمہارے عیب نکالے گا۔ جیسے بعض علماء فرماتے تھے کہ وفیک عیوب وللناس اعین، کہ تم میں بھی کچھ عیوب ہیں اور لوگوں کی دیکھنے والی آنکھیں ہیں، لہذا تم کسی کے عیب نکالو گے وہ تم پر بھی تانا زنی کریں گے، اور اگر ایسے نہ بھی کیا، اس نے صبر کر لیا، تو کسی مسلمان کی تذلیل اپنی ہی تذلیل ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کی سعادت اس چیز میں ہے کہ صرف اپنے عیوب پر نظر رکھے اور ان کی اصلاح کرے، اور جب کوئی ایسا کرے گا تو اس کو دوسروں کے عیوب نکالنے کی فرصت نہیں ملے گی۔ تو دوسری چیز جس سے منع کیا وہ عیب نکالنا ہے،
یا ऐब जोई करना है। और कुरान करीम में इसे कितना बड़ा गुनाह करार दिया सूरह हुमज़ा में कि वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा, हर गीबत करने वाले, तानाज़नी करने वाले के लिए हलाकत जिक्र की गई। तीसरी चीज जिसकी ममानियत आई है वो किसी को बुरे लक़ब से पुकारना जिससे वो नाराज होता हो, या कोई ऐसा नाम इस्तेमाल करना जो किसी की तहकीर के लिए इस्तेमाल किया जाए। हजरत अबू जुबैरा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये आयत मुबारका हमारे बारे में नाजिल हुई है क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो हम में से अक्सर ऐसे लोग थे जिनके 2-3 नाम मशहूर थे, और उन नामों में से बाज नाम ऐसे होते थे जो लोग एक दूसरे को आर दिलाने और तहकीर और तौहीन के लिए मशहूर कर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि ये बात मालूम नहीं थी, इसलिए आप अक्सर किसी को पुकारते हुए उसका वो नाम ले लेते जो उसको बुरा लगता था। तो फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह, वो इस नाम से नाराज होता है। इस पर ये आयत मुबारका नाजिल हुई कि एक दूसरे को चढ़ाने के लिए बुरे नाम तजवीज़ ना करो। और हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तनाबुज़ बिल अलक़ाब का मतलब यह है कि किसी शख्स ने कोई गुनाह या बुरा अमल किया, फिर वो इससे तौबा ताइब हो गया, लेकिन उसके बाद कोई उसे उसी हवाले से पुकारे। मसलन एक चोर है, उसने चोरी से पक्की तौबा कर ली, लेकिन अब उसको चोर के नाम से ही पुकारना, या कोई शराब पीने वाला शराब पीना छोड़ दे, फिर उसको शराबी कह के पुकारना, तो ये आर दिलाना और तहकीर करना हराम है। जैसे हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, उसका मफ़हूम कि अगर किसी शख्स ने किसी मुसलमान को ऐसे गुनाह पर आर दिलाई जिस गुनाह से उसने तौबा कर ली है, तो अल्लाह ताला ने ये अपने ज़िम्मे ले लिया कि इसको इसी गुनाह में मुब्तला करके दुनिया और आखिरत में रुस्वा करेंगे। लिहाजा ऐसे नाम जो किसी की चिढ़ाने के लिए या किसी की चिढ़ बन जाए और उनको इस्तेमाल करना, ये शदीद ममनू है। और ये ऐसी बातें हैं जिनकी तरफ तवज्जो और ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फ़ी ज़माना हम लोग खुद इन कामों में बहुत बुरी तरीके से मुब्तला हैं। एक दूसरे को ऐब लगाना, एक दूसरे को ताने देना, एक दूसरे के गुनाहों को भूलने ना देना। जैसे लोग कहते हैं कि गुनाह कर लिया जाए तो अल्लाह तो मुआफ़ भी कर देते हैं और उसको भुला भी देते हैं फरिश्तों से, लेकिन इंसान गुनाहों को भूलने नहीं देते। अब यहाँ पर एक ज़ाब्ता है कि बाज़ नाम ऐसे होते हैं लोगों के मशहूर, जो नाम तो बुरे होते हैं लेकिन वो उस लफ्ज़ के अलावा पहचाने नहीं जाते, तो उस नाम के जिक्र करने की इजाज़त उलमा ने इस सूरत में दी है कि अगर उस नाम के जिक्र करने से उनकी तज़लील मुराद ना हो। जैसे बाज़ मुहद्दिसीन किराम के नामों के साथ भी लिखे हुए होते हैं आरज या अहदब। आरज यानी कि उनके पाँव में लंगड़ापन था, और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका के अंदर, जैसे एक सहाबी, उनके हाथ तवील थे निस्बतन लोगों के, तो आप उनको जुल यदैन कहा करते थे, यानी 2 हाथों वाले। यानी 2 हाथ तो सबके होते हैं, लेकिन आप उनको जुल यदैन कहते थे। इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा कि हदीस मुबारका की सनदों में बाज़ लोगों के नामों के साथ ऐसे अलक़ाब आते हैं जो जिक्र करने में अच्छे नहीं, तो क्या उनको जिक्र करना जायज़ है? उन्होंने जवाब दिया कि अगर तुम्हारा इरादा उनके ऐब बयान करने का ना हो बल्कि पहचान पूरा करना हो तो फिर जायज़ है। और हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का दूसरे मोमिन पर हक ये है कि उसका ऐसे नाम और लक़ब से तज़किरा करे जो उसको ज़्यादा पसंद हो। इसीलिए अरब में ये कुनियत का रिवाज है, क्योंकि उससे लोग मोहब्बत महसूस करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको पसंद किया। जैसे खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ास सहाबा को अलक़ाब दिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अतीक़ कहा,
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق، حضرت حمزہ کو اسداللہ اور خالد بن ولید کو سیف اللہ قرار دیا۔ اسی طرح غزوہ احزاب میں جب آپ نے حضرت حذیفہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا تو اس کے بعد جب ان کو جگانے لگے تو آپ نے ان سے یہی کہا تھا کہ قم یا نعمان، اے بہت سونے والے اب جاگ جاؤ۔ تو یہ وہ القاب تھے جو محبت کی بنا پر دیے گئے۔ لہذا سنت طریقہ، مسنون طریقہ یہی ہے کہ انسان کو اس نام سے پکارا جائے جس نام سے وہ محبت اور الفت محسوس کرے، اور جس نام سے کسی انسان کو چڑ محسوس ہوتی ہو اس سے بچا جائے۔ تو یہ ایسے آداب ہیں، اگر انسان ان کے اوپر عمل کرتا ہے تو یقیناً بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور اگر فوائد حاصل نہ بھی ہوں تو انسان گناہوں سے اور حرام کے ارتکاب سے بچ جاتا ہے۔ مومن مومن کا آئینہ ہے جیسے کہا جاتا ہے، اور اس آئینے میں انسان کو وہی نظر آتا ہے جو وہ ہوتا ہے۔ لہذا جو کسی کے عیب والے نام لے گا خود اس کے عیب والے نام سامنے آئیں گے، جو کسی پر تہمتیں لگائے گا اس کی تہمتیں سامنے آئیں گی، جو کسی کا تمسخر کرے گا وہ خود ہلکا ہو جائے گا۔ لہذا ان چیزوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں۔ اور بعض اوقات جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی بے تکلف اگر ایک دوسرے کے ساتھی ہوں، دوست ہوں یا بہن بھائی ہوں، وہ بھی جب ایک دوسرے سے بات کہتے ہیں تو اس وقت میں اس کو محسوس نہیں کرتے، لیکن ساری زندگی کے لیے بعض اوقات گرہ بن جاتی ہے۔ تو کتنے بھی رشتے بے تکلف ہوں، قرآن کریم کی بیان کردہ حدود کے اندر جب رہیں گے تو فوائد حاصل ہوں گے، جب جب ان حدود سے نکلیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں ان تمام بہترین نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔